بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الگ الگ ٹاپکس ذکر کیے ہیں اس میں ایک خاص ٹاپک ہے فطرت کا سبق، لا آف نیچر، فطرت کا قانون۔ مفسرین نے اور خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے موضوعات کو جن اساسی موضوعات کے تحت تقسیم کیا ہے قرآن مجید ہی کی روشنی میں، وہ ایک خاص موضوع ہے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں، اپنے فضل، اپنے احسانات کا جو ذکر کیا ہے وہ آلاء اللہ کے تحت آتا ہے۔ دوسری چیز ہے ایام اللہ، اللہ کے دن، ڈیز آف اللہ۔ تو جس قوموں کے واقعات میں اور دنیا کی تاریخ میں جو خاص دن جب اللہ کی قدرت اور ان کی تجلیات کا ظہور ہوا تھا وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ قوموں کے واقعات کا محور اور مرکزی موضوع یہی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، زمین و آسمان، اس وسیع و عریض کائنات، اس یونیورس اور ان گیلیکسیز میں جو چیز پھیلی ہوئی ہے اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کائنات میں بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کو ایک مقصد، ایک خاص نظام اور ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا کے چلانے کا جو نظام، سنت اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی اندھے کی لاٹھی یا سرنگ میں تیر مارنے یا الٹپ ایسے ہی چلا دینے والا سسٹم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے کائنات کے اختتام تک پیش آنے والے واقعات کتاب مبین میں محفوظ کر دیے۔ ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک پتا کھڑکتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا چلتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں ایک ذرہ بھی چمکتا ہے، ولا رطب ولا یابس، کچا چٹھا اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں بیان کر کے رکھ دیا، لوح محفوظ میں کھول کے رکھ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کے خالق و مالک رب نے کائنات کے بنانے سے پہلے اس کو چلانے کا ایک سسٹم اور ایک نظام بنایا جس کو لا آف نیچر کہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جو دنیا کا سب سے بڑا آخری زمانے میں گزرا ہوا سائنسداں تھا، سائنس تو ریزن پہ بحث کرتی ہے، اسباب پہ بحث کرتی ہے کہ اس کے پیچھے پیش آنے والے واقعات کا ریزن کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بحث کرتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی تحریروں میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس مسٹیریس یونیورس میں، حیرت انگیز کائنات میں، گیلیکسیز میں، خلاؤں میں، اسپیس میں، اسکائز میں، ارتھ میں، زمین و آسمان میں بے شمار ایسے واقعات، انکاؤنٹیبل ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ سائنس بھی وہاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور ایک لفظ میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دس از لا آف نیچر، یہ فطرت کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جو فطرت کے قوانین بیان فرمائے ہیں، ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، سورہ نحل۔ شہد کی مکھیوں کا جو سبق اللہ تعالیٰ نے قدرت کے قانون، قدرت کے سبق، لا آف نیچر میں جو دیا ہے
وہ سائنس نے جب اس کو ڈسکور کیا، ایک حیرت انگیز علمی انکشاف، ایک سائنٹیفک ڈسکوری یہ تھی کہ شہد کی ایک مکھی اور مکھیوں کا ایک جتھا صرف 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے اور اس کو بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستے ہیں، سک کرتے ہیں۔ پھر جب 20 لاکھ پھولوں کا جو رس وہ لوگ چوستے ہیں، 20 لاکھ پھولوں کا رس جو وہ سک کرتے ہیں، تو اس کے لیے 20 لاکھ اڑانے بھرتے ہیں، 20 لاکھ 20 lakhs ٹائم وہ فلائی کرتی ہیں وہ مکھیاں، اور 50,000 سے زیادہ مائل کا اس کے لیے سفر کرتی ہیں، اور وہ رس چوس کے اپنے جسم میں موجود پروں کے ذریعے سے ایک خاص قسم کی بھاپ پیدا کرتی ہے، اور وہ بھاپ سے اس چوسے ہوئے رس میں کا فاضل پانی جو ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اور خالص شہد کا جو ایسنس ہوتا ہے، پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ محفوظ ہوتا ہے تو شہد کی مکھیوں کے جسم میں موجود گلینڈز ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ حرکت میں آ کے شہد کو، ہنی کو پروڈیوس کرنے کا عمل پروسیس شروع کرتے ہیں۔ مکھیاں منہ کے ذریعے سے وہ شہد جمع کرتی ہیں، آلریڈی بنائے ہوئے، دوسری مکھیوں کے ذریعے سے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے باکسز جو ان کے خانے میں ہوتے ہیں اس میں جمع کرتی ہے، اور دوسری مکھیوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو موم کے ذریعے سے ان خانوں کو سیل کرتی ہے، اور وہ شہد ایک ڈبہ بند پیک غذا کی طرح محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا باریک، اتنا حیرت انگیز نظام مکھیوں کا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو یہ سکھایا، یہ ان کے نیچر میں رکھا کہ وہ اڑانے بھرے، پہاڑوں پر، درختوں پر بسیرا کریں، اور پھولوں کا رس چوس کر ایک شفاف غذا جس کو قرآن مجید میں شہد اور شفا کہا گیا ہے وہ پیدا کریں۔ اللہ چاہتے تو آسمان سے شہد کی بارش فرما سکتے تھے، اللہ چاہتے تو زمین سے شہد کی نہر نکال سکتے تھے، لیکن اتنا باریک نظام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سبق سکھایا کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے، سکسیس کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے بعد کوئی بھی بہترین اور شاندار پروڈکٹ اور شاندار چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کا درس ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو چلانے کا جو نظام بنایا ہے وہ ایک سسٹم اور ایک قانون کے تحت بنایا ہے، اس کو فالو کر کے ہی سکسیس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فطرت کا سبق، دوسرا قانون فطرت کا لا آف نیچر، دنیا کی اس وسیع و عریض کینوس میں، وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات میں آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اس کو ذکر فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں، رات کے آنے میں، دن کے جانے میں، سورج کے نکلنے میں، چاند کے آنے میں، پھر چاند کے آنے میں، پھر سورج کے نکلنے میں، یہ جو سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں اگر انسان غور کرے اور ایک سوئی کے ساتھ کانسنٹریٹ کرے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زبردست حیرت انگیز نظام بنایا ہے، یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے جو اپنی پوری تابانی، فل لائٹس، اپنے پوری قوت، اپنے فل پاور کے ساتھ یونیورس کو روشن کر رہا ہے، کائنات میں روشنی دے رہا ہے، لیکن شام کے وقت جب ہوتا ہے تو وہ سورج جو پوری اپنی قوت کے ساتھ دنیا کو روشنی دے رہا تھا وہ سمٹنا شروع ہوتا ہے، اور ایک اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے دنیا کے نظام پہ۔ جب انسان غور کرتا ہے کہ کیا دنیا کا اختتام ہو گیا، یہاں پر امکانات ختم ہو گئے، تو اسی وقت جب اندھیرا پھیلنے لگتا ہے تو چاند کی روشنی نمودار ہوتی ہے، جو سبق دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز الٹیمیٹ نہیں ہوتی، کسی چیز کا وجود، کسی چیز کا آنا، کسی چیز کا جانا اس بات کی حتمی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اب دنیا کا نظام ختم ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ رات کے آنے میں اور دن کے جانے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہی نشانی ہے کہ انسان کبھی اپنے حالات سے، دنیا کی طاقتوں سے، دنیا میں پیش آنے والے واقعات سے، حالات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ طول شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر، کوئی شب بھی ایسی ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو آدمی رات کی تنہائیوں اور ظلمتوں سے اکتا جاتا ہے تو رات کے اختتام پر صبح کا سویرا نکلتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، حالات، واقعات، آزمائشیں آتی ہیں، انسان کو گھبرانا اور مایوس ہونا زیب نہیں دیتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مومن پر یہ ہے کہ مومن کو وہ غم میں مبتلا کر دے اور نا امیدی میں مبتلا کر دے۔ غم اور نا امیدی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، ڈپریشن اور فرسٹریشن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے ایمان کی طاقت کو سلب کروا سکتی ہے۔ اتنی خطرناک چیزیں اور شیطان کے خطرناک ہتھیار۔ تو یہ کائنات میں غور و فکر کرنے سے انسان کو ایک قوت، ایک توانائی، ایک حوصلہ، ایک عزم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں بنائی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ الٹیمیٹ ہے، یہاں حالات ختم ہو جائیں گے، یہاں دنیا کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ڈوبتا سورج ایک نئے نکلتے چاند کی نوید سناتا ہے، ہر جاتا دن آتی ہوئی رات اور اس میں دمکتے ستاروں کی ایک نوید سناتی ہے۔ اسی طرح افراد اور قوموں کی زندگیوں میں بھی یہی واقعات، قرآن مجید میں جس کو ایام اللہ کہا گیا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا دنیا کی تاریخ میں، نبیوں پر، ان کی قوموں پر ایسے واقعات اور حالات پیش آئے کہ اب لگتا تھا کہ یہ قومیں دنیا کے وجود سے ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، صفحے ہستی سے مٹ گئی، اب یہ قوموں کا زوال شروع ہو گیا، یہ قومیں کبھی پنپ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندے سے مردے کو نکالنا اور مردے سے زندے کو نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دو قومیں ٹکراتی ہیں، ٹکرانے کے نتیجے میں ایک قوم فاتح بنتی ہے، ایک قوم مفتوح بنتی ہے، ایک قوم غلبے والی بنتی ہے، ایک قوم مغلوب بنتی ہے۔ تو قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ جنگ کا اختتام فاتح و مفتوح اور غالب اور مغلوب پر ختم ہو گیا، بلکہ دنیا میں تاریخ کا آغاز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فاتح قومیں اس کے بعد لیگزریز میں لگ جاتی ہیں، جشن میں لگ جاتی ہیں اور عیاشیوں میں لگ جاتی ہیں، لیگزریز کی تعمیر میں لگ جاتی ہیں، اور مفتوح قوم اپنے حالات کو چیلنج سمجھ کے اسٹرگل شروع کرتی ہے۔ پھر وہاں سے ایک نئے سویرا، ایک نئی صبح کے طلوع کا آغاز ہوتا ہے، ان کے اندر اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے اندر چیلنج کو فیس کرنے کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر نئی نئی قابلیتیں وجود میں آتی ہیں، ان کے اندر زمانے کو فتح کرنے کا عزم و حوصلہ وجود میں آتا ہے۔ اور جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ عیاشیوں میں مگن ہوتی ہے، آرام طلبی میں مصروف ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو فاتح سمجھ کے کسی اور چیز کو حاصل کرنے یا اپنی کوالٹیز کو، اپنی ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کو وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم آلریڈی فاتح ہیں، آلریڈی ہم لوگ اپنا جو مقصد تھا اس کو پورا کر چکے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے برخلاف مفتوح قوم میں اپنی ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے امکانات اور اس کی بیداری جاگتی ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ یہی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ڈوبتا سورج اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتی کہ اب ہمیشہ کے لیے روشنی دنیا سے ختم ہو گئی، کبھی آتی رات اور رات کا اندھیرا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اب دنیا میں ظلمت اور اندھیرا چھا جائے گا، بلکہ ستاروں کی خوبصورتی، ان کی ٹھنڈک اور چاند کی بھینی روشنی کی ایک نوید ہوتی ہے رات کا آنا۔ اسی طرح جہاں راستہ ختم ہوتا ہے وہاں سے 10 نئے راستے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جہاں ایک امکان ختم ہوتا ہے وہاں 10 نئے امکانات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ امپاسبل جو ورڈ ہے اس کے بارے میں خود ماہرین نفسیات نے کہا ہے
کہ امپاسبل جب آپ کہتے ہیں نا امیدی میں تو امپاسبل کہنے میں بھی ایک مرتبہ پاسبل آتا ہے. تو انسان کو نا امید ہونا یا سیئت و قنوطیت کا شکار ہونا، ڈپریشن کا شکار ہونا، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا.